الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله میرے نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میری جان سے عزیز میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب پاک نے مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان مسجد میں ایک عظیم الشان ہستی کی یاد میں ایک عظیم الشان محفل میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا، اللہ پاک ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے وقف فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، دنیا میں بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے لوگ آئے چلے گئے، لیکن قیمتی وہ بنا جس نے اپنے وجود سے حضور کے دین کو فائدہ پہنچایا ہے، جس کے جسم سے، جس کی ذات سے حضور کے دین کو فائدہ پہنچا، وہ وجود، وہ شخص بڑا قیمتی ہے۔ اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہستی صرف انہوں نے دین کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ محی الدین ہے، دین کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔
یعنی جب مختلف لوگوں نے سازشوں کے ذریعے دین کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی، دین کی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی، جو اصول دین تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے اس دین کو دوبارہ زندہ عطا فرمایا، دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے امت آپ کو محی الدین کہنے میں متفق ہے کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حاضرین محترم ذرا غور فرمائیں، آج کے دور میں ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ علماء کی لائن الگ ہے، پیروں کی لائن الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی اور چیز ہے، پیر اور چیز ہے۔ علماء کا کام ہے دین کی خدمت کرنا، پیروں کا کام کیا ہے کسی کو پتہ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے الحمدللہ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، پڑھے بھی ہیں، پڑھایا بھی ہے، علم دین حاصل کیا بھی ہے اور پھر لوگوں کو سکھایا بھی ہے۔ یاد رکھیں یہ پڑھنے پڑھانے والا رستہ اور پیروں کا رستہ ایک ہی تھا۔ آج کیونکہ اکثریت وہ لوگ ہیں جن کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رکھا ہے کہ علم کی لائن الگ ہے، پیروں کی لائن الگ ہے۔ یاد رکھیں جو عالم ہوتا ہے وہی پیر ہوتا ہے، اور جو پیر ہوتا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جو پیدائشی پیر ہے، پیدائشی پیر ہیں۔ آپ کا یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو علماء نے لکھا آپ کی سیرت میں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت آپ والدہ کا دودھ نوش نہیں کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ پھر جب دوسرا رمضان آیا، مطلع ابر الود تھا، لوگ شک میں مبتلا تھے کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا سحری کر لیتے ہیں، صبح جا کے سیدوں کے گھر پوچھ لیں گے کہ آج عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا۔ عبد القادر نے دودھ پیا ہوگا تو رمضان کا چاند نظر سمجھو نہیں آیا، اگر عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ شان ہے میرے غوث کی، یہ شان ہے میرے غوث کی۔ اور حاضرین محترم یاد رکھیں آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ آج کے دور میں حضور غوث اعظم جیسے اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں کلمہ حق بلند کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ہر دور میں ضروری تھا لیکن اس دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کے والد سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کے والد ایک دن جا رہے تھے تو سامنے کچھ لوگ سروں پر نا مٹکے رکھ کے آ رہے تھے۔ آپ دیکھتے سمجھ گئے کہ یہ شراب کے مٹکے ہیں۔ جب وہ لوگ قریب آئے نا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا تو آپ نے عصا مار کے ان سب کے مٹکے توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ وہ جو شراب بھری ہوئی تھی وہ بھی گر گئی۔ اب ان لوگوں نے شور مچایا کہ اے موسیٰ تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم بادشاہ کے کارندے ہیں، یہ شراب بادشاہ کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ بادشاہ کو ناراض کر دیا۔ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے میرے مٹکے توڑے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے مٹکے توڑے ہیں۔ کیوں توڑے؟ فرمایا اے بادشاہ تجھے تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تیری خیر خواہی کی ہے، میں نے تیری خیر خواہی کی ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ان مٹکوں میں کیا تھا؟ شراب تھی، تو خود بھی پیتا، لوگوں کو بھی پلاتا، خود بھی گناہگار ہوتا، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتا،
اور پھر ان کے گناہ کی وجہ سے تو مزید گناہگار ہوتا، ڈبل گناہگار ہوتا، میں نے یہ شراب گرا کے تجھے بھی گناہ سے بچا لیا، مخلوق خدا کو بھی گناہ سے بچا لیا ہے۔ وہ بادشاہ بھی اس دور کا تھا، اس نے کہا واقعی آپ کا شکریہ، آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھے تم جیسوں کا محتسب مقرر کیا ہے، میں تمہارا محتسب ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو محتسب مقرر کیا ہے، باطنی طور پہ آپ محتسب ہیں، تو ظاہری طور پہ میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عہدہ پیش کرتا ہوں، میرے ملک کے قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، احتساب کریں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ اپنے عہدے اپنے پاس رکھ، جس کو اللہ نے عہدہ دے دیا ہے اسے کسی اور عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی اور عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے ولی تھے۔ تو جب پھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ بھی تو غوث اعظم ہی پیدا ہوا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین محترم، آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ جو بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، کیسے عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم اتنا پڑھایا، علم کی میں نے اتنی خدمت کی کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا ہے۔ یعنی مجھے یہ جو مقام ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ علم کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو حاضرین محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہے علم دین کی خدمت۔ یقیناً آپ علماء سے حضور غوث اعظم کی شان اور ان کی عظمت سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے یقیناً کئی بار سنا ہوگا کہ فلاں بندہ حاضر ہوا کہاں؟ حضور غوث اعظم کے مدرسے میں۔ فلاں بندہ حاضر ہوا کہاں؟ حضور غوث اعظم کے مدرسے میں۔ ان کا مدرسہ تھا، ساری زندگی انہوں نے علم دین کی خدمت کی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہمیں بھی حضور غوث اعظم سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ علم دین کی خدمت کرنی پڑے گی، علم دین کی خدمت۔ اور حاضرین محترم، یہ مت سوچئے گا کہ حضور غوث اعظم پھر تو وہ بہت بڑے عالم تھے، بے شک ان جیسا عالم کوئی نہیں، ان جیسا محدث کوئی نہیں، ان جیسا مفسر کوئی نہیں، ان جیسا مقرر کوئی نہیں، لیکن ان جیسا ولی بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ منظوری نہ دیں کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ ولی بھی بہت بڑے ہیں، عالم بھی بہت بڑے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ کے رسول کا خاص فیضان تھا، اللہ کے رسول کا خاص فیضان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم تو حاصل کر لیا، پڑھانا تو شروع کر دیا، لیکن میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ پڑھاتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا، بیان نہیں کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا۔ وہ جس طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ جنید بغدادی وہ ہیں جن کی آج ہم باتیں کر رہے ہیں نا، حضور غوث اعظم ان کے بھی پیر ہیں، جنید بغدادی ان کے بھی پیر ہیں، داتا علی حجویری کے بھی پیر ہیں، غوث اعظم کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی جب پڑھ گئے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا، ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے، حضور نے مجھے دیدار کرایا اور فرمایا جنید تقریر کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ آئندہ گج وج کے کیا کروں گا، ضرور کیا کروں گا۔ رات کو حضور کا دیدار ہوا، فرمایا ہمارے محلے میں جو مسجد تھی، اس مسجد کے جو امام تھے وہ میرے ماموں بھی تھے، استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے آج جب میں نماز پڑھنے آیا تو میری ٹور ہی بدلی ہوئی تھی، کیونکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مرشد نے تو کبھی مجھے نہیں بتایا کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، جبکہ الحمدللہ آج رات مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے۔
فرماتے ہیں میرے دل میں، توجہ میری طرف رکھے، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید میرا مقام میرے مرشد سے بڑھ گیا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے حضور نے زیارت کرائی ہے، میرا مقام میرے مرشد سے بڑھ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑے ہو کے میں نے فجر کی نماز اپنے مرشد کی امامت میں ادا کی. جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو مجمع کی طرف نظر دوڑائی. جب مجھ پہ نظر پڑی نا، اشارہ کیا کہ جنید آگے آ جاؤ، جنید آگے آ جاؤ. میں آگے آ کے تیسری صف میں بیٹھ گیا. فرمایا اور آگے آ جاؤ. میں اگلی صف میں بیٹھ گیا. فرمایا آپ میرے ساتھ بیٹھ. میں اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ گیا. اب مرشد بڑی محبت اور بڑی جو ہے جلال سے میری طرف دیکھ رہے تھے. محبت بھی تھا، جلال بھی تھا، میری طرف دیکھ رہے تھے. اور دیکھتے ہوئے اچانک مجھے کہا جنید آئندہ تقریر کیا کرو گے نا، آئندہ تقریر کیا کرو گے نا. میں نے عرض کی حضرت خیریت ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر آپ نے جلال سے فرمایا جنید تقریر کیا کرو گے نا؟ جی حضرت کیا کروں گا، لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید رات مجھے نا اللہ کا دیدار نصیب ہوا، رات مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا سری سکتی کیا کیا ہے دنیا میں؟ میں نے عرض کی یا رب العالمین میں نے تیرے بندوں میں سے ایک بندہ جنید تیار کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تقریر نہیں کرتا ہے. کبھی حضور کا اگر اس طرف گزر ہو، اے اللہ حضور کو حکم فرمائے کہ وہ جا کے جنید کو زیارت بھی کرائیں اور تقریر کا حکم بھی دیں. جنید کو زیارت بھی کروائیں، تقریر کا حکم بھی دیں. اس لیے بتاؤ تقریر کرو گے نا؟ تو میں مرشد سے معافی مانگنے لگا کہ اے میرے مرشد مجھ سے غلطی ہو گئی. میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید میرا مقام آپ سے بڑھ گیا ہے. مجھے اگر حضور نے زیارت کرائی ہے تو آپ کی دعاؤں کے صدقے سے کرائی ہے. تو یاد رکھیں پیر کامل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خواب میں حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے عبد القادر تقریر کیا کرو، بیان کیا کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، جبکہ میں بغداد میں رہتا ہوں، یہ سارے لوگ عربی ہیں. میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں عربی کی فصاحت و بلاغت جو ہے، جو فصیح و بلیغ عربی ہیں، وہ کہیں میری تقریر کو عجیب نہ سمجھے، اس لیے میں تقریر نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اے غوث اعظم اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا. تو حاضرین محترم، اللہ پر فضل ہے حضور، اللہ کا فضل ہے حضور پر، اللہ کا فضل ہے حضور پر، حضور کا فضل ہے غوث اعظم پر، اور غوث اعظم کا فضل ہے ہم پر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا. حضور نے فرمایا اے عبد القادر منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. آپ فرماتے ہیں جب اگلی رات ہوئی، آج میرے خواب میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے عبد القادر بیان کیا کرو، تقریر کیا کرو. میں نے وہی بات کی. آپ نے بھی فرمایا منہ کھولو. تو حضور غوث اعظم فرماتے میں نے منہ کھولا، حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. حضور نے 7 مرتبہ، انہوں نے 6 مرتبہ. اور پھر کیا ہوا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے چھوٹی سی مسجد سے اپنا واعظ شروع کیا، تقریر شروع کی. پھر وہ مجمع بڑھ گیا، وہ مسجد کم پڑ گئی. مسجد بڑھائی، مجمع بڑھ گیا، وہ مسجد کم پڑ گئی. پھر بغداد کی عیدگاہ میں بیان کرتا تھا، وہ عیدگاہ بھی کم پڑ گئی. تو پھر جنگل بیاباں میں بیان کرتا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے تھے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
حضور غوث اعظم کے مجمع میں 70,000 سے زیادہ لوگ شرکت کیا کرتے تھے، 70,000 سے زیادہ۔ اور آج تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی محفل ہے، پھر بھی سپیکر کے بغیر کام نہیں چلتا۔ 70,000 سے زیادہ مجمع، حضور غوث اعظم کی کرامت دیکھیں، جیسی آواز شروع والوں کو جاتی تھی ایسی آواز آخر والوں کو جاتی تھی، جیسے بات شروع والوں کو سمجھ آتی تھی آخر والوں کو بھی ویسے سمجھ آتی تھی۔ اور حاضرین محترم، حضور غوث اعظم کی تقریر صرف تقریر نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب بیان ختم ہوتا تھا سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر علل اعلان توبہ کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے سینکڑوں لوگ۔ تو یاد رکھیں، آج ایک عجیب دور چل پڑا ہے، اگرچہ حضور کی ثنا خوانی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ دلچسپی کس میں رکھنی چاہیے؟ بیان میں رکھنی چاہیے، تاکہ کوئی بات سمجھ آئے۔ بیان میں اگر دین کی 100 بات ہو، 100 بات میں سے ہمیں 10 بھی یاد رہ جائے تو کام بنے گا نہیں بنے گا؟ یاد رکھیں، دین کا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، دین کا علم سیکھنا، دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کئی ہے۔ دین سیکھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کسی استاد کے پاس جائیں اور اس سے پڑھیں، یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے۔ اور دین سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کے اس کی گفتگو سن کے کچھ باتیں یاد کر لیں، یہ بھی دین سیکھنے کا طریقہ ہے، اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں، بیان توجہ سے سنا کریں، اور کوشش کیا کریں اس میں زیادہ سے زیادہ باتیں یاد رکھا کریں۔ اور حضور غوث اعظم جب بیان کرتے تھے، وہاں آپ کے بیان میں عام لوگ بھی ہوتے تھے، علماء، محدثین، مفسرین بھی ہوتے تھے، بلکہ علماء کاغذ قلم لے جاتے تھے کہ حضور غوث اعظم جو بیان فرماتے تھے علماء اس کو لکھا کرتے تھے۔ اور حاضرین محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا، کوئی روایتی پیر نہیں تھے، بلکہ آپ نے امت کو بڑے بڑے رہنما عطا فرمائے، امت کو بڑے بڑے مجاہد عطا فرمائے۔ آج ہم جن کی فتوحات پہ ناز کرتے ہیں، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور اس جیسے اور بڑے بڑے علماء، یہ سارے وہ جو مجاہدین ہیں، یہ کس کے تربیت یافتہ ہیں؟ حضور غوث اعظم کی تربیت یافتہ ہیں، حضور غوث اعظم کی تربیت یافتہ ہے۔ یاد رکھنا، الحمدللہ آج ہم حضور غوث اعظم کو ماننے والے ہیں۔ اور حاضرین محترم، یاد رکھیں، حضور غوث اعظم، میں نے عرض کیا، عالم تھے تو بہت بڑے، پیر تھے تو بہت بڑے۔ یحییٰ بن نجاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے نا آپ نے ہاتھ آگے کیا، ایسے ہاتھ ایسے آگے کیا تو یہاں تک آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ ہم بڑے حیران، بھی پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، حضرت کا ہاتھ کیسے گیلا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، سب کے لباس گیلے تھے، حاضر ہوئے۔ اب حضور غوث اعظم سے پوچھنا تو کسی کی جرات میں نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم جب گھر چلے گئے تو ہم نے ان لوگوں سے پوچھا تو ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی ڈوبنے لگی، تو ہم نے کہا المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کریں۔ حضور غوث اعظم تشریف لائے، آپ نے ہاتھ کے سہارے سے ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ الحمدللہ ہم صحیح سلامت یہاں جو موجود ہیں، حضور غوث اعظم کا فیض ہے۔ دیکھیں کیا اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی کرامتیں بیان کی جائیں تو وہ ان کے ماتھے پہ نا بل پڑ جاتے، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اولیاء اللہ کو جو شان اور عظمت ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ مطلب آنکھ بندے کی ہوتی ہے، اس میں قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، قدرت۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قدرت۔ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، قدرت۔ ایک ہے عام ہاتھ،
اور ایک وہ ہاتھ ہے جس میں اللہ کی قدرت ہے. فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ہے عام پاؤں اور ایک وہ پاؤں ہے جس میں اللہ کی قدرت ہے. فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ یہی فرق ہے. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے قرآن اٹھائیں, سورہ نمل کھولیں, 19واں پارہ کھولیں. اللہ پاک نے وہاں اپنے ایک ولی کی کرامت بیان کی ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس پیش کرے. اور وہ تخت ایسا تھا, کوئی عام تخت نہیں تھا, 80 ہاتھ چوڑا, 40 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ لمبا. ہاتھ کہتے ہیں اس کو 1.5 فٹ, 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہے, اندازہ لگائیں. اور یہ میں ایک مشہور قول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ورنہ اس کی لمبائی چوڑائی اس سے بھی زیادہ علماء نے لکھی ہے اور اس کا وزن بے مثال لکھا ہے. بہت بڑا وزنی, بہت بڑا تخت اور کئی سو میل دور تھا. آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کون ہے جو تخت اس کا یہاں پیش کرے. وہ آ رہی تھی نا آپ کے پاس, تو آپ اپنی طاقت اور شان دکھانا چاہتے تھے اور ملکہ بلقیس کو اپنے تخت پہ ناز تھا, تو آپ چاہتے تھے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے تخت یہاں پہنچ جائے. تو آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو تخت لائے؟ قال عفریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا. اس نے کہا وہ تخت میں لاؤں گا. کتنا ٹائم لگائے گا؟ آپ نے فرمایا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. علماء نے لکھا آپ کی مجلس کب لگتی تھی؟ صبح سے لے کے ظہر سے پہلے پہلے تک آپ کی مجلس لگتی تھی. تو اس نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ لیٹ ہے. حالانکہ ملکہ بلقیس نے تو 1 مہینے کے بعد پہنچنا تھا, کام تو ہو جاتا, لیکن اللہ کے نبی تھے, اپنا کام بھی کرانا چاہتے تھے اور اپنے امت کے ولیوں کا شان بھی دکھانا چاہتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا نہیں, بیٹھ جا, یہ لیٹ ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ کھڑا ہوا, اس کا نام مفسرین نے لکھا عاصف بن برقیہ. اللہ کا ولی تھا, کتاب کا عالم تھا, اللہ کا ولی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی, اللہ کا ولی, وہ کھڑا ہوا. عرض کی میں لے آؤں گا. کتنی دیر لگاؤ گے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے, یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا. قبل انا آتی کا بہی قبل آئی ارتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا لے آ, لے آ. آنکھ ابھی جھپکی, وہ تخت حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ذرا غور کرنا, اس جملے پہ غور کرنا. کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا, یہ ہے رب کا فضل, یہ ہے رب کا فضل. اب ذرا غور کریں, سلیمان علیہ السلام اور ان کی امت پہ رب کا فضل تھا, اور حضور کی امت, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے بلانے والے ہیں اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. اور میری طرف رکھنا, اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اے محبوب سارے مومنوں کو بشارت دے دے کہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت پہ کیا ہے؟ فضل. اور حضور کی امت پہ کیا ہے؟ فضل کبیر, بہت بڑا فضل. تو جہاں فضل ہے وہاں اتنا وزنی تخت اتنی دور سے لایا جا رہا ہے, اور جہاں فضل عام بھی نہیں بہت بڑا فضل ہے تو اس ولی کی کیا شان ہوگی, اس ولی کی کیا شان ہوگی. تو یاد رکھیں اللہ پاک نے حضور کی امت کے ولیوں کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایک عیسائی ایک شخص کے پاس, اس سے بحث ہو گئی
کہ ہمارے نبی کی بڑی شان ہے تمہارے نبی سے. وہ کیسے؟ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. وہ شخص ان پڑھ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ حضور نے کئی مردے زندہ کیے ماشاءاللہ، اس کو پتہ نہیں تھا. تو وہ اس عیسائی کو حضور غوث اعظم کے پاس لے آیا اور کہا جی ایسے کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے نبی نے بڑے مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے نبی نے نہیں کیے. آپ نے فرمایا تو ہمارے نبی کی شان تو نہیں سمجھ سکتا، آج تجھے ان کے غلام کی شان دکھاتا ہوں، آج تجھے ان کے غلام کی شان دکھاتا ہوں. آپ اس کو لے گئے، فرمایا مجھے لے چل قبرستان میں. وہ عیسائی اپنے قبرستان میں آپ کو لے گیا اور جو اس نے سب سے پرانی قبر دیکھی اس پر آپ کو لے گیا. آپ نے فرمایا تمہارے نبی نے زندہ کیے ہیں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو؟ اس نے کہا اگر نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا اگر نہ کر سکا جیسے تو بولے گا ویسے کروں گا، اور اگر میں نے کر لیا تو پھر تجھے محمد عربی کا غلام بننا پڑے گا. اور آپ نے عرض کی مولا یہاں میں اپنی شان دکھانے نہیں آیا ہوں، تیرے نبی کی شان ظاہر کرنے آیا ہوں. اس قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کون دیکھنی میری اجازت سے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ قبر کسی خاتون کی تھی، وہ بوڑھی عورت قبر سے نکلی اور نکلتے ہی کہتی ہے اے عبد القادر آج تو نے مجھے خوش نصیب بنا دیا کہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی، آج تو نے مجھے زندہ کر دیا. مجھ پر ایک احسان کیا ہے کہ مجھے زندہ کیا ہے، دوسرا احسان کر محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے مجھے ان کی امت میں شامل فرما دے. اور میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ جس امت میں شامل ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، آج میں تمہارے صدقے اس امت میں شامل ہو رہی ہوں. تو اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کو بڑی شان، بڑا مرتبہ عطا فرمایا. یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کے معجزات بھی حق ہیں، اللہ کے نبیوں کی کرامتیں بھی حق ہیں، لیکن ولی ہو. آج تو ہر چوک میں، ہر کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے اولیاء اللہ کی شان بیان کی. ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے. یا رب العالمین تیرے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ ایمان والے بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے. ایمان والے بھی ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے. آپ حضرت سے سنتے رہتے ہوں گے متقی کس کو کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ تو دو جملے سن لیں، ان کو یاد رکھ لیں. متقی کون ہوتا ہے؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو پورا کریں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے رک جائیں، وہ متقی ہوتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ، مجھے یہ بتائیں جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اونچا بولیے. جو نماز نہ پڑھے اللہ کا ولی، چاہے وہ آپ کے سامنے اڑ کر آپ کو دکھا دے، پہاڑ کو دو ٹکڑے کر دے، نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں. جو حرام کھاتا ہو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جو سود کھاتا ہو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی عزت اور ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ حضور کی عزت پہ حملے ہوتے رہے. ارے اللہ کا ولی وہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں میں جب تک آقا بطحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ارے ولی وہ ہے جو حضور کا سچا سپاہی ہو، حضور کا سچا مجاہد ہو. یاد رکھیں، یاد رکھیں، ایرے غیر نتو خیرے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیں. جو اللہ کا ولی ہے اس کو ولی مانے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.